سوشل اداروں کا کلبس کا کام ہے، اس پر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ بچے امپاورمنٹ اب تھرو اسپورٹس آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بچیاں جو ہیں تو وہ ہم ان کو ٹرینر مل جاتی ہے، اور اس وقت تو جو جیمز اور دوسرے تو اس میں جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ملینز میں 6 فگرز میں تو کمانا سمجھے بہت ہی آسان ہو چکا ہے. تو اسپورٹس ہم ان چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور میں مختصر کیونکہ مجھے کہا گیا کرنے کے صرف ایک جملہ میں آخر میں ایڈ کروں گا کہ جو کہ چیلنجز کے ساتھ چل رہا ہے، ڈسیبلٹیز کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن میں نے بھیجی فیصل آباد، تو اس میں وہ ٹرین کے اندر جب پاکستان تاکہ جو تجربہ ان کا ہے اس تجربے سے لوگ فائدہ اٹھائیں. دیکھیں، ایک تو ضرورت اس بات کی کہ ہمیں اپنا کھیلوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا، نمبر 1. دوسری یہ بات ہے، مجھے یاد ہے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ 650 گراؤنڈ ہمارے پاس ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا سر 650 گراؤنڈ کدھر ہے؟ انہوں نے باقاعدہ لسٹ دی. اس وقت 650 تھے تو 1650 ہونے چاہیے اور 6500 ہونے چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ گراؤنڈ سے کام نہیں چلے، گراؤنڈ آباد ہو. آباد کیسے ہوں گے؟ موٹیویشن کون کرے گا؟ میں نے جیسے بتایا نا کہ کرکٹ خود بھی کھیلتا تھا. کرکٹ نے پاکستان میں تمام کھیلوں کو دبا دیا ہے. وجہ بھاشا پیسہ، اس کی وجہ سے. اچھی بات ہے، اٹس ویری گڈ. اگر کرکٹرز لا سکتے ہیں تو باقی کھیل والے کیوں نہیں لا سکتے؟ تو میں تو کسی کام کو بھی رہوں گا تو میں کھیل ایسے کھیلوں جس میں مجھے 4 پیسے ملیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں کرکٹ کھیلوں گا تو وہ پھر ذریعہ معاش میں لگ جاتا ہے. ذریعہ معاش کدھر سے آئے گا؟ اگر آپ کو وہاں سے نہیں مل رہا تو کوئی ایسا انسینٹو اس کو ہو کہ اس کو ہر طرح سے اس کی پریشانی سے دور وہ اپنے کھیل کے اندر دل لگائے. پاکستان میں بہت چکر میں اس ملک سے اچھا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. ضرورت اس بات یہ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے. اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کر ٹیلنٹ میں وسائل دیں. دیکھیں کیسے وسائل میں جو گورنمنٹ نے ہمیں بنا کے دی ہے، اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، آپ اس کو خود جنریٹ کریں گے، خود چلائیں گے. ہم چلا رہے ہیں. اسی طرح جب جہانگیر خان اسکواش کھیلتے تھے تو ہم اسکواش کھیلنا شروع کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اسپیس بہت زیادہ تھا. میں خود اسٹیل ملز میں رہا، وہاں پہ گراؤنڈس کی بھرمار تھی. وہاں پہ کھلے گراؤنڈس تھے، آپ کہیں بھی نیٹ لگا لیں. ایک ہی پریمیسز میں کوئی 3-4 سیمنٹ کی پچز تھی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہمارے بڑے بھائی کھیلتے تھے، وہ ختم کر اسکواش کمپلیکس ہو، چاہے وہ انڈور گیمز ہو. آپ کو پیسے کتنے دے رہے ہیں؟ 10 سے 15,000 روپے دینے آدھے دن کے، مشکل ہے. حالانکہ ہمارے سامنے پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہو گئے، پیاز بھی بہت مہنگا ہو گیا، آئل بھی بہت مہنگا، اور آٹا تو اب بعض اوقات پیٹرول سستا ہو گیا، میرے خیال سے ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد پھر 20 روپے بڑھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے ایسے ہی. ہم نے دیکھا ایسے میں کوئی آہستہ آہستہ یہ تقریباً ختم ہو گئے. اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اس پر آواز بننا چاہیے، سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے. انٹر کالجز کے جو ٹورنامنٹ اچھے نہیں لیے ہوئے تو وہ خود بخود جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کوٹا یوٹیلائز نہیں ہو رہا. تو تمام جامعات کے لیے، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرس کی، تو ایسی فہرست ہونی چاہیے کہ جن کی ٹیمیں لازمن ہوں گی، ورنہ ان کو چارٹر نہیں ملے گا یا ان کا چارٹر کینسل ہو جائے گا. آپ اگر نہیں اسپورٹس کو انکریج کریں گے اس لیول کے اوپر تو کیسے اسپورٹس آگے بڑھے گا؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ بڑے گراؤنڈ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اپنی جگہ، لیکن انڈور بہت سارے گیمز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں ذرا سی کوئی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہو تو ہمارے لڑکے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے 600 گراؤنڈز کی لسٹ بتائی تو اس وقت عملاً اس وقت کرکٹ کے صرف 87 گراؤنڈ ہیں موجود. ان 40-50 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں سے صرف 25 گراسی گراؤنڈ ہیں، اور اس گراس کا بھی جو حال ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. تو کوئی توجہ حکومت جو ہمارے جسٹس آزاد نسلہ ٹاور گرا دو، بم سے اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ تھا. کام ہے کہ متبادل پلان دے، ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کرے. جو کیونکہ اینڈ یوزر آ کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا تو قصور نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کیسے پھینکیں گے، کہاں پھینکیں گے؟ تو اس لیے ان تمام گراؤنڈز کے اوپر جن پہ قبضے ہیں، جن پارکوں پہ قبضے ہیں، یہ بھی ایک موومنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم آزاد کروائیں، اور اس کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر اس وقت بات کرتی تھی جب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے جان کی قیمت پر ہمارے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا. ایک پالیسی بنائے باقاعدہ ریگولائزیشن کی، اور یا پھر آپ ایک چیز طے کریں کہ کمپنسیشن کے بغیر کسی کو اٹھا کر نہیں پھینکا جائے گا. تو یہ کام بھی کورٹ کروا سکتی تھی، حکومت کے کرنے کا ہے.